الحمد لله الذي خلق الخلق الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. نسلم ونصلي على سيد البشير شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له لا جد له ولا ند له ولا زد له وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ولا ولد له ولا ولد له لا من الذل ولي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا نبينا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأنوار أنوار الكائنات وأجدر الكائنات أفضل الكائنات وأشرف الكائنات. نشهد أن من هو الأعلى أولى وأعلى وأرفع وأشفى وأتقى وأزكى سيدنا المصطفى والمجتبى والمرتضى والمصطفى. ثم صعد إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم أوحى إلى عبده ما أوحى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، صاحب صدر، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کا یہ سالانہ اجتماع عام پنجپیر حسب روایت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والکمال لجپال کی بارگاہ کے اندر استدعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین اس ہمارے اجتماع کو پوری کائنات اور دنیا کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے، اور آنے والے معزز سامعین کو، متکلمین کو اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ دنیا کے اس جہان میں ایک ایسا گناہ اللہ نے بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر، جس گناہ کی موجودگی میں کسی بندے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی نیکی قابل قدر نہیں۔ ہر نیکی، ہر خیر، ہر بھلائی اس گناہ کی موجودگی میں رائے گاں، برباد اور ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا جرم ہے، وہ ایسا گناہ ہے جس کو رب بھی پسند نہیں کرتا، جس کو رب کا رسول بھی پسند نہیں کرتا، اور جس گناہ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا امتی وہ بھی پسند نہیں کرتا، وہ اتنی سنگین جرم ہے، غلیظ ترین جرم ہے۔ اگر وہ جرم پیغمبر کا بیٹا کرے، اگر پیغمبر کی بیوی کرے، اگر پیغمبر کا باپ کرے، اس جرم کی وجہ سے پیغمبر کا بیٹا جنت سے محروم ہے، پیغمبر کی بیوی جنت سے محروم ہے، پیغمبر کا باپ ہے جنت سے محروم ہے۔ جس وقت تک آدمی اس سنگین جرم سے توبہ نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ کے دربار میں اس آدمی کی کوئی قدر نہیں، اس کے عمل کی کوئی قدر نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ جس چیز سے رب نے نفرت کی ہے اس کا نام شرک ہے،
اور جس چیز سے رب کے رسول نے نفرت کی ہے اس کا نام شرک ہے، اور جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حد درجے کی نفرت کی ہے، وہ شرک والا گھناؤنا جرم ہے اور وہ غلطی اور قصور ہے۔ اگر وہ جرم بندے کے اندر موجود ہے تو وہ بندہ اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اگر وہ جرم ختم ہو گیا، جرم سے توبہ طیب ہو گیا، تو وہ مردود بندہ بھی اللہ کی عدالت میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ لوگوں، میں کسی صورت میں شرک پہ راضی نہیں ہوں، کسی شکل میں کفر پہ راضی نہیں ہوں۔ میں اگر راضی ہوتا ہوں تو جب بندہ شرک سے پاک ہوتا ہے، کفریہ عقائد و نظریات سے پاک ہوتا ہے، پھر ایسے بندے کو میں پسند کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے بندوں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا، لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ راضی نہیں ہوگا، نہ اللہ آج راضی ہے، نہ اللہ کل راضی ہے، کس چیز پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر پیغمبر کا باپ شرک کرے تو میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں، اگر پیغمبر کی بیوی شرک کرے تو میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں، اگر پیغمبر کا بیٹا شرک کرتا ہے تو میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ غرق ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے نوح پیغمبر، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے میرے پیغمبر انہو لیس من اہلک، اے میرے پیغمبر شرک کی وجہ سے اس اپنے مشرک بیٹے کی سفارش نہیں کرنی، میں اس کو معاف نہیں کرتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تیری بیوی مشرکہ ہے وہ تیری کشتی میں سوار نہیں ہو سکتی، اگر تیرا بیٹا کنعان مشرک ہے تو وہ تیری کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا۔ تیری کشتی میں وہ سوار ہوگا جو اپنی زبان سے کہے گا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تیری کشتی میں وہ سوار ہوگا جو کشتی پہ قدم رکھے تو کہے بسم اللہ، اللہ کے نام پہ میں اس کشتی پہ سوار ہو رہا ہوں۔ سواری پہ بندہ سوار ہو، نام اللہ کا لیتا ہے کہ اللہ میں اس کشتی پہ سوار ہو رہا ہوں، مجھے توحید کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ فرماتے پھر مجھے موحد کے ساتھ پیار ہے، جو میری توحید کو پسند کرتا ہے میں اس موحد کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو وہ پسند نہیں آیا مسئلہ، اور وہ کہنے لگا نہیں نہیں، ہم تو یہ مسئلہ نہیں مان سکتے، ہم تو 5 بزرگوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم مصیبت کے اندر ود سواں یغوث یعوق نصر کو پکاریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے او میرا بیٹا، آج اگر کوئی اللہ کے عذاب سے اور سیلاب سے بچ سکتا ہے تو وہ بچے گا جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو بندہ توحید کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج
کے دن کوئی نہیں بچے گا، بچے گا وہ جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور رحمت اس پہ ہوگی جس کے دل میں توحید ہوگی۔ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر صاف لفظوں میں کہہ دیا، لا یرضی لعبادہ الکفر، میں کسی بندے سے اس وجہ سے راضی نہیں ہو سکتا چونکہ اس کے اندر کفر موجود ہے، چونکہ اس کے اندر شرک موجود ہے۔ شرک کی موجودگی میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں، اے میرے نوح پیغمبر، تیری کشتی میں جانور تو بیٹھ سکتے ہیں پر مشرک بیٹا بھی نہیں بیٹھ سکتا، مشرکہ تیری بیوی بھی نہیں بیٹھ سکتی، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اندر داخل نہیں، اس کو بھی جہنم کے اندر داخل کروں گا، تیرے بیٹے کو بھی جہنم میں داخل کروں گا۔ تیری کشتی میں وہ قدم رکھے گا جو نعرہ لگاتا ہے بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے جو قدم رکھے گا، یعنی موحد آدمی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، لیٹنے لگے تو اللہ کا نام لے، جاگنے لگے تو اللہ کا نام لے، سواری پہ سوار ہو تو اللہ کا نام لیتا ہے، اجتماع کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ کے نام سے کرتا ہے، انتہا کرتا ہے تو اللہ کے نام سے کرتا ہے۔ وہی آقا، وہی داتا، وہی ملجا، وہی ماوا، یہی للکار دیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام پہ جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ اسی لیے موحد بندہ جب کسی چیز میں غیر اللہ کا نام آ جاتا ہے، نظر میں غیر اللہ کا نام آ جائے، نیاز میں غیر اللہ کا نام آ جائے، سبیل اور پانی میں غیر اللہ کا نام آ جائے، کسی بکرے چھترے پہ خیر اللہ کا نام آ جائے، کسی کھانے دانے پہننے میں خیر اللہ کا نام آ جائے، تو موحد آدمی اس کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں جو چیز شرک کی طرف منسوب ہو جاتی ہے وہ اتنی نجس ہے، اتنی ناپاک ہے، مجھے اتنی ناپسند ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دم جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو جانور اپنی جگہ پہ ذبح کیے بغیر مر جائے مردار وہ بھی حرام ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں خنزیر بھی حرام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس دم مذفوح سے بھی زیادہ حرام، اور اس خنزیر سے بھی زیادہ حرام، اس مردار سے بھی زیادہ حرام کون سی چیز ہے؟ ما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے اس کے اندر شرک کی ملاوٹ آ جاتی ہے، شرک کی آمیزش آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ وہ چیز پسند نہیں کرتے اور مومنوں پہ اللہ حرام کر دیتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، اللہ فرماتے ہیں خنزیر سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ چیز ہے جس چیز کے ساتھ شرک کی ملاوٹ آ جائے۔ مومن آدمی شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ کا پاک پیغمبر شرک کو پسند نہیں کرتا۔ ایک موقع پہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی محبت میں آ کے کہتا ہے ما شاء اللہ ورسولہ، ما شاء اللہ ورسولہ، جیسے اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے، جیسے اللہ کی مرضی اللہ کے رسول کی مرضی۔ نبی علیہ السلام کے کان مقدس پہ جب یہ آواز پڑتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر خوش نہیں ہوتے،
اس بندے کو داد نہیں دیتے کہ اس نے تو میری بڑی تعریف کر دی ہے. مولوی کی تعریف کرو تو خوش ہو جاتا ہے, پیر کی تعریف کرو تو خوش ہو جاتا ہے. پیر کو کہو حضرت جی تیرے تعویذ سے بیٹا مجھے مل گیا, تیرے تعویذ کی وجہ سے میرے گھر میں بیماری ٹل گئی, تو وہ پیر کہتا ہے اس کا مطلب ہے میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں, میری لکیروں کے ساتھ بھی تقدیر بدل جاتی ہے. وہ بھی خوش ہوگا. لیکن آمنہ کے لال کا حال یہ ہے, جب نبی کریم کو بندہ یہ کہتا ہے, حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ شان کے لحاظ سے, مکان کے لحاظ سے, زمان کے لحاظ سے, اعلان کے لحاظ سے, عنوان کے لحاظ سے, اقبال کے لحاظ سے, حال کے لحاظ سے, صدق و مقال کے لحاظ سے, یعول و مال کے لحاظ سے, حالت کے لحاظ سے, وقالت کے لحاظ سے, عدالت کے لحاظ سے, شان کے مقام لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے, بیان کے لحاظ سے, قلب و جنان میں میرا پیغمبر ہر چیز سے اعلیٰ, شان میں بھی اعلیٰ, بیان میں اعلیٰ, جسم میں بھی اعلیٰ, اس میں بھی اعلیٰ, صدر میں بھی اعلیٰ, اجر میں بھی اعلیٰ, قدر میں بھی اعلیٰ, حضر میں بھی اعلیٰ, سفر میں بھی اعلیٰ, اعلان میں بھی اعلیٰ, قرآن میں بھی اعلیٰ, بیان میں بھی اعلیٰ, فرقان میں بھی اعلیٰ, نسبت بھی اعلیٰ, حسبت بھی اعلیٰ, قسمت بھی اعلیٰ, ہجرت بھی اعلیٰ, حجرت بھی اعلیٰ, نصرت بھی اعلیٰ, نظرت بھی اعلیٰ, عظمت بھی اعلیٰ, نظمت بھی اعلیٰ, نبوت بھی اعلیٰ, رسالت بھی اعلیٰ, امامت تو اعلیٰ, ولایت تو اعلیٰ, عنایت تو اعلیٰ, ہدایت تو اعلیٰ, عظمت تو اعلیٰ, نبوت تو اعلیٰ, فتوت تو اعلیٰ, نسبت تو اعلیٰ, تو عظمت بھی اعلیٰ, نظمت بھی اعلیٰ, عصمت بھی اعلیٰ, عفت بھی اعلیٰ, آل بھی اعلیٰ, حال بھی اعلیٰ, کال بھی اعلیٰ, اصحاب بھی اعلیٰ, ازواج بھی اعلیٰ, بنین بھی اعلیٰ, بنات بھی اعلیٰ, حیات بھی اعلیٰ, وفات بھی اعلیٰ, سکنات بھی اعلیٰ, حرکات بھی اعلیٰ, سکون بھی اعلیٰ, جفون بھی اعلیٰ, حتیٰ کہ میرے پیغمبر کا جبین بھی اعلیٰ, میرا پیغمبر امین بھی اعلیٰ, میرا پیغمبر عظیم بھی اعلیٰ, میرا پیغمبر کریم بھی اعلیٰ, میرا پیغمبر نسیم بھی اعلیٰ, میرا پیغمبر حبیب بھی اعلیٰ, طبیب بھی اعلیٰ, نصیب بھی اعلیٰ, کریم بھی اعلیٰ, رحیم بھی اعلیٰ, اکرم تو اعلیٰ, اجمل تو اعلیٰ, انور تو اعلیٰ, اکبر تو اعلیٰ, اظہر تو اعلیٰ, اشرف تو اعلیٰ, اظرف تو اعلیٰ, اشرف تو اعلیٰ, اسد تو اعلیٰ, اجود تو اعلیٰ, خشوع بھی اعلیٰ, وضو بھی اعلیٰ, حسین بھی اعلیٰ, فسیم بھی اعلیٰ, نذیر بھی اعلیٰ, بشیر بھی اعلیٰ, سراج بھی اعلیٰ, منیر بھی اعلیٰ, امین بھی اعلیٰ, عظیم بھی اعلیٰ, یتیم بھی اعلیٰ, وسیم بھی اعلیٰ, حسن بھی اعلیٰ, شرافت بھی اعلیٰ, امانت, صداقت, ولایت, عنایت, حجت, سنت, جمت, لمت, وفرت, حسبت, نسبت, عظمت, عظمت, جلالت, جمالت, عدالت, وقالت, عدالت, ولایت, عنایت, ہدایت, سجت ہے یا لجت ہے, منت ہے, مونت ہے, امانت ہے, ولایت ہے, دیانت ہے, خطابت ہے, خطاب ہے, کتاب ہے, نصاب ہے. میرے پیغمبر کی ایک ایک حالت ساری کائنات سے اعلیٰ ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر اتنی عاجزی کرتے ہیں, اتنی انکساری کرتے ہیں. توحید کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر اتنا جملہ پسند نہیں کیا کہ بندہ کہتا ہے, صحابی کہتا ہے ماشاء اللہ و رسولہ, جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی. نبی کریم فرماتے اجعلتنی للہ ندا, اجعلتنی للہ ندا, اور میرے ساتھی تو نے مجھے رب کو شریک, مجھے رب کا شریک بنا دیا, مجھے رب کا فریق بنا دیا. حالانکہ رب کون ہے؟ تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا, حتیٰ کہ حالانکہ رب کی ذات کے سبحان اللہ سبحانہ و تعالی اما یشرکون, اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں, اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں, اس کے کمال میں بھی کوئی شریک نہیں, اس کی شان میں بھی کوئی شریک نہیں. وہ شان کے لحاظ سے اتنا بلند ہے, اتنا بالا ہے, اتنا نرالا ہے,
اتنا आला है, इतना अकरम है, इतना अकबर है, इतना अरहम है, इतना मौला है, इतना मावा है, इतना बड़ा मलजा है, इतना बड़ा दस्तगीर है, इतना बड़ा गौसे आज़म है कि पूरी कायनात में से अल्लाह का कोई बंदा बनी बशर ज़ात व सिफात में शरीक नहीं हो सकता। नबी करीम फरमाते अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे रब का शरीक बना दिया, हालांकि मेरा अल्लाह शरीकों से पाक है। मेरा अल्लाह शरीकों से पाक है। ओ पंजपीर वालों, इज्तिमाए पंजपीर का ये इम्तियाजी निशान है, ये इम्तियाजी निशान है जो नस्ल दर नस्ल और सदियों से ये आवाज पंजपीर की सरजमीन से बुलंद हो रही है। लोगों, रब को शरीकों से पाक मानो, वगरना अकीदा शिर्क से महफूज नहीं रहेगा। अकीदे की नजासत और खिलाजत कभी खत्म नहीं होगी। जैसे कुएं में कुत्ता पड़ा रहे तो सारा पानी निकालो, कुआं पाक नहीं होता, ऐसे रब को बंदा किसी हाल में और रब का शरीक बनाता है। किसी अल्लाह के महबूब को, किसी अल्लाह के मतलूब को, किसी अल्लाह के प्यारे को, किसी नबी को, किसी वली को, किसी नूरी को, किसी नारी को, किसी खाकी को, किसी नमाजी को, किसी हाजी को, किसी गाजी को, किसी सदर वजीर को अगर रब का शरीक मानता है तो उसके अकीदे में और अबू जहल के अकीदे में कोई फर्क नहीं। यूं समझो कि इसके अकीदे में कुत्ता पड़ा हुआ है, ये नमाजें पढ़ के पानी निकालता है, और अकीदे से शिरक वाला कुत्ता नहीं निकालता। और जब तक कुएं से कुत्ता ना निकाला जाए वो कुआं क़यामत तक पाक नहीं होता। और बंदे के दिल से जब तक शिरक ना निकले वो बंदा कभी मुवहिद नहीं बन सकता। तवज्जो है, ये बेशक वाला रिवाज भी इधर आ गया है। ख्याल करो, बंदा उड़ने लगा है। तवज्जो है, अल्लाह, इसको तो ड्रोन कैमरा होना चाहिए, इस बंदे को ड्रोन कैमरा होना चाहिए, पूरे इज्तिमा के हाल में ये उड़ता हुआ नजर आए। जज़ाकुमुल्लाह अहसन। बात समझ आ रही है? एक बात समझ लो, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे उहुद के मैदान में नफ्से नफीस खुद मौजूद हैं, और जिन साथियों को आमना के लाल ने एक दर्रे पे मुकर्रर किया था 50 आदमियों का दस्ता, और जब जंगे ओद फतह हो गई, माले गनीमत समेटने लगे साथी, जब उन 50 ये अब यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ खड़ा रहूंगा। उस बंदे के साथ 10 बंदे डट गए और खड़े हो गए, बाकी 40 बंदे वहाँ चले जाते हैं। जब दर्रा खाली होता है उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद मुखालिफ लश्कर में शरीक थे, उनको पता चला तो वो उन्होंने पीछे से आके ताक़ुब करके हमला करते हैं। इस रंग में हमला करते हैं कि मुसलमानों के औसान खता हो जाते हैं, पांव उखड़ जाते हैं, हत्ता के घमसान की जंग शुरू हो जाती है। उन्होंने आके अल्लाह के पाक पैगंबर के ऊपर वार किए, इस अंदाज में तीर चलाए, इस अंदाज में हमला करते हैं। नबी करीम की पेशानी मुकद्दस के अंदर कील खौद वाले अंदर चले जाते
دیکھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کے سر مقدس کے اندر زخم پیدا ہو جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اتنی زخمی ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب اپنے زخموں کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں لَن يُفْلِحَ الْقَوْمَ شَجُّوا رَأْسَ نَبِيِّهِمْ لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ شَجُّوا رَأْسَ نَبِيِّهِمْ۔ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جو توحید کے دائی کو زخمی کرتی ہے، جو توحید کی دعوت دینے والے پیغمبر پہ پتھر مارتے ہیں، پیغمبر کو زخمی کرتے ہیں، پیغمبر کا خون نکالتے ہیں۔ لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ، ایسی قوم کی فلاح کیسے ہوگی؟ اللہ کے پاک پیغمبر حتیٰ کہ ایک گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں، جب گرتی ہے تو اس وقت شیطان گھمسان کی جنگ میں موجود ہے، اس شیطان نے فائدہ اٹھایا اور اس جنگ کے اندر اعلان کرنا شروع کر دیا، الا ان محمدن قد قتل۔ اللہ کے پاک پیغمبر شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ جب یہ آواز صحابہ کرام کے کانوں پہ پڑتی ہے تو صحابہ کرام کے اوزان خطا ہوتے ہیں، وہ پہلے بھی پریشان تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کے زخموں کو دیکھ کے، اللہ کے پاک پیغمبر کو خون میں نہاتے ہوئے دیکھ کے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ حضرت علی جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں، حضرت عمر جاتے ہیں، حضرت طلحہ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کے ایک جگہ پہ محفوظ جگہ پہ منتقل کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اور علی المرتضیٰ نے نبی کریم کی مرہم پٹی کی، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر کی حالت مقدس سنبھل جاتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ایک اونچی جگہ اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، او لوگو میری طرف آ جاؤ، میں محمد ابھی تک دنیا میں زندہ موجود ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب ان کو بلایا الیہ عباد اللہ، میری طرف آ جاؤ، اپنا رخ ادھر کرو، اپنی توجہ ادھر کرو، منتشر نہ ہو جاؤ اور تتر بتر نہ ہو جاؤ اور بکھر نہ جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ جب پیغمبر کی آواز آئی تو وہ صحابہ اس طرح نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں جیسے پنج پیر کے اجتماع میں لوگ صاحبان کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا ذوق ہے پنج پیر کے اجتماع کا۔ آج ایک جگہ پہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ادھر ادھر پنجاب میں جلسے کرتے ہیں وہ کوئی جلسہ نہیں ہے، اصل جلسہ اور پروگرام ہوتا ہے پنج پیر کی سرزمین پر۔ اگر دیکھنا ہے تو پنج پیر آ جاؤ، اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو پنج پیر کی سرزمین پہ آ جاؤ۔ پنج پیر کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ پنج پیر کی سرزمین سے قرآن مقدس کی آواز دن رات گونجتی رہتی ہے۔ یہاں جھوٹی روایات نہیں چلتی، یہاں قصے اور کہاوتیں اور کہانیاں نہیں چلتی، یہاں ابتدا بھی قرآن ہے اور انتہا میں بھی قرآن ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنبھل جاتے ہیں، صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں، 70 کے قریب صحابی شہید ہو جاتے ہیں، 40 کے قریب اتنے زخمی ہوتے ہیں، نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں، اتنی نڈھال کمزور ہو چکے ہیں خون نکلنے کی وجہ سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ پہ موجود ہیں اور قافلے اپنے اپنے گھروں میں لوٹنے لگے۔ جس وقت قافلہ لوٹتا ہے تو کفار کا جو سردار تھا اس وقت
وقت اس نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک آواز لگائی، افل قوم محمد، اس قوم میں محمد ہے یا نہیں ہے؟ جب اس نے یہ آواز لگائی حضرت عمر کو جوش آ گیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو ذرا میں اس کو جواب دوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری ذات کا مسئلہ ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے 3 مرتبہ کہا افی القوم محمد، اس قوم میں محمد موجود ہے کہ نہیں ہے؟ 3 دفعہ جب جواب نہیں آیا تو اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور خوش ہو جاتا ہے، کہکا لگاتا ہے، کہتا ہے چلو شکر ہے محمد پاک تو فوت ہو گیا، اس سے تو جان چھوٹ گئی۔ پھر دوسرے نمبر پہ کہتا ہے افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا اس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو اجازت دے میں جواب دوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں محلن صبرن یا عمر، ٹھہر جا عمر، یہ ابو بکر صدیق کی ذات کا مسئلہ ہے، میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا، میں ابو بکر کی ذات کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے افی القوم ابن الخطاب، ہے اس قوم کے اندر ابن خطاب کے نہیں ہے؟ عمر کو جوش آیا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں ٹھہر جا ابھی جواب نہیں دینا۔ عمر کی ذات کے لیے بھی نہیں آیا، اپنی ذات کے لیے بھی نہیں آیا، ابو بکر صدیق کے دفاع کے لیے بھی میں نہیں آیا۔ او عمر ٹھہر جا۔ جس وقت اس نے سب کا نام لے لے کے کہا، اب نبی کریم نے جواب نہیں دیا، ابو بکر نے جواب نہیں دیا، حضرت عمر نے جواب نہیں دیا، اس وقت وہ کہتا ہے اما ہؤلاء فقد قتلوا، اور لوگوں خوش ہو جاؤ، جن کا میں نے نام لیا ہے وہ سارے مر چکے ہیں، ان پہ موت آ چکی ہیں۔ فلو کانوا احیاء اجابوا، اگر ان میں ایک بھی زندہ ہوتا، محمد پاک زندہ ہوتا، ابو بکر زندہ ہوتا، حضرت عمر زندہ ہوتا تو جواب ضرور دیتے، چونکہ جو زندہ ہوتا ہے جب سنتا ہے تو جواب دیتا ہے، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آخر میں وہ کہتا ہے او لوگوں خوش ہو جاؤ، مکے والے ہو کفار ہو، رب والے ہو خوش ہو جاؤ۔ ہاں خوش ہو کے کہتا ہے اعلو حبل اعلو حبل اعلو حبل، ہمارا حبل جو خدا ہے وہ بلند ہو گیا، جو محمد کا خدا ہے آج وہ نیچے ہو گیا۔ جس وقت اس نے توحید پہ ڈز لگائی ہے اور توحید پہ حملہ کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے شرک کی آواز کو پسند کیا۔ نبی کریم فرماتے قم یا عمر، قم یا عمر، او عمر اب محمد خاموش نہیں رہ سکتا، اب خاموشی برداشت نہیں ہے، تیری ذات پہ اٹیک کریں تو کوئی حرج نہیں، میرے اوپر حملہ کریں تو کوئی حرج نہیں، ابو بکر صدیق پہ حملہ کریں تو کوئی حرج نہیں، اگر میرے خدا کی توحید پہ دخل اندازی کرتے ہیں، میرے رب کے علاوہ کسی کے گیت گاتے ہیں، کسی کے نغمے سناتے ہیں، کسی کی تعریفیں رب کے علاوہ کرتے ہیں تو میں محمد یہ گوارا نہیں کرتا۔ عمر اٹھ جواب دے، یا رسول اللہ کیا جواب دوں؟ نبی کریم فرماتے کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے اونچا ہے، اللہ سب سے نرالا ہے، اللہ سب سے بڑا داتا، اللہ ہر لحاظ سے آقا، اللہ ہر لحاظ سے مولا تے ماوا ملجا، اللہ ہی سب سے بڑا اونچا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اونچا نہیں ہے۔ ہر کوئی کمزور، میرا اللہ شاذور، ہر کوئی سونے والا، رب جاگنے والا، ہر کوئی کھانے والا، رب نہ کھانے
مرنے والا، ہر کوئی مرنے والا، رب زندہ رہنے والا، ہر کسی پہ کمزوری آ جائیں، ہر کسی پہ محتاجی آ جائیں، لیکن رب کمزوریوں سے پاک ہے، محتاجی سے پاک ہے۔ اللہ اعلیٰ و اجل۔ جس وقت حضرت عمر نے زوردار الفاظ میں توحید کے مقابلے میں شرک والا جملہ جس نے بولا اس کو بھرپور جواب دیا تو وہ کہنے لگا ابھی تو موحد زندہ ہے، ابھی تو موحد زندہ ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ مر گئے ہیں، چونکہ جو مر جاتا ہے وہ جواب نہیں دیتا، جو مر جاتا ہے وہ سنتا نہیں ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے اللہم ارجل یمشون بہا، اللہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان ام لہم آذان یسمعون بہا۔ جو مر گیا وہ چل بھی نہیں سکتا، جو مر جائے وہ پکڑ بھی نہیں سکتا، جو مر گیا وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، اور مرنے والا نہ پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ لا یسمع دعاءکم، نہ تمہاری پکار اور بلاوے کو سن سکتا ہے۔ اس لیے وہ سردار کہتا ہے میں نے سمجھا یہ مر چکے جواب نہیں، یہ تو ابھی زندہ ہیں جواب دے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پھر کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا خدا تو عزا موجود ہے، تمہارا خدا کون ہے؟ نبی کریم فرماتے عمر اٹھو جواب دو، اور ان کو کہو لنا مولا، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مشکل کشا اللہ، ہمارا حاجت روا اللہ، ہماری سننے والا اللہ، ہماری جاننے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ، پکار سننے والا اللہ، حاضر میرا اللہ، ناظر میرا اللہ، قادر میرا اللہ، قدیر میرا اللہ، خبیر میرا اللہ، بصیر میرا اللہ، علیم میرا اللہ، بصیر میرا اللہ، خبیر میرا اللہ، قدیر میرا اللہ، اکرم میرا اللہ، ارحم میرا اللہ، مولا ماوا ملجا دستگیر میرا اللہ، اور کوئی نہیں ہے۔ لنا مولا لکم، اللہ ہمارا ہے، ولا مولا لکم، جیسا مشکل کشا ہمارا ہے تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، جتنی زور والا ہمارا مشکل کشا ہے تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے مرنے والے، ہمارا رب نہ مرنے والا۔ جب یہ جواب آیا اس وقت اس کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارا معبود اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، ہمارے لیے عزا ہے، ہبل ہے، لات ہے، منات ہے، البتہ اس جنگ میں اتنی بات تو مانو قتلانا و قتلاکم سواء، بدر کے میدان میں تم نے 70 مارے، احد کے میدان میں ہم نے 70 مارے، اب تمہاری اور ہماری برابری ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں کیا کہوں؟ نبی کریم فرماتے اب بھی جواب دو، قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا ساتھی عمر اٹھ کے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، لا شرک اور توحید برابر نہیں، مشرک اور موحد برابر نہیں، مشرک اور موحد کا ٹھکانہ برابر نہیں۔ قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ، موحد شہید ہو جائے، مارا جائے، قتل ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، مشرک آب زمزم کے کنویں میں مر جائے گر کے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، بیت اللہ میں مر
جائے تب بھی جہنم میں جائے گا، مکے میں مر جائے، مدینے میں مر جائے، مسجد نبوی میں مر جائے، طواف کرتا مشرک مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور موحد آدمی اگر پنج پیر کے اجتماع میں فوت ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آزان کی گی منز بکو اور بیا انشاءاللہ چھوٹی صبح انشاءاللہ کہ زندگی بھی سار منظر پسبا حضرت شیخ صاحب درس قرآنی اور بیا انشاءاللہ رستو نور پروگرام انشاءاللہ اغین رستو داغے اعلان کو آزان کی گی اور فوراً انشاءاللہ منز کو صفونہ برابر ہوئی پل دے کم اکو میٹھے والا کسان دی صلاة کو میٹھے والا کسان برابر کئی صفونہ برابر کئی آزان کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد